الحمدللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ تذکرہ اسلاف کا اس مبارک بابرکت سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا، اپنے بزرگوں کا ذکر خیر، ان کی یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے لگے ہیں وہ ہیں مخدوم الاولیاء، شیخ المشائخ، مجدد خانوادہ اشرفیہ، ابو احمد سید علی حسین اشرفی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 11 رجب المرجب 1355 ہجری کو حضرت کا وصال ہوا تھا۔ آپ کے وصال کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ہم آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ ہمارا موضوع ہے حضور اشرفی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ کے حالات و کمالات۔ آئیے آپ کے حالات و کمالات کو سننے کی سعادتیں مختصر طور پر حاصل کرتے ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت کے تعلق سے لکھا ہے کہ اعلی حضرت قدسی منزلت مخدوم الاولیاء مرشد العالم مخدوم شاہ علی حسین اشرفی الجیلانی محبوب یزدانی قدس سرہ کی ولادت باسعادت 22 ربیع الثانی 1266 ہجری مطابق دسمبر 1846 عیسوی کو بوقت صبح صادق ہوئی۔ غسل وغیرہ سے فراغت کے بعد آپ کے والد حضرت حاجی سید شاہ سعادت علی قدس سرہ نے سب سے پہلے خاندان اشرفیہ کی روایت اولا انجام دی کہ آپ کے دست مبارک میں قلم تھمایا اور اسے پکڑ کر دوات میں ڈبو دیا اور اپنے ہاتھ کے سہارے کاغذ پر اس میں جلالت لکھوا دیا۔ یہ ہوتے ہیں بڑوں کی بڑی عادتیں، بڑوں کے بڑے رسم و رواجات۔ غور کیجئے کہ پیدائش کے بعد، نہلانے دھلانے کے بعد پہلا کام یہ کیا کہ ہاتھ میں قلم دیا، اور ہاتھ میں قلم دینے کے بعد اور کمال کی بات یہ ہوئی کہ اس کو دوات میں بھی ڈبایا اور اٹھا کر کے اس سے اللہ کریم کا نام اپنے ہاتھ کے سہارے سے الحمدللہ لکھوایا۔ یہ روایت خاندان اشرفیہ میں علم و فضل کی ترسیل و تحصیل کی علامت مانی جاتی ہے۔ اس کے بعد آب زمزم میں ملا ہوا شہد چٹایا اور حضرت غوث العالم محبوب یزدانی مخدوم پاک کے آستانے کا کاجل آنکھوں میں لگایا۔ یوں خاندانی روایات کی تکمیل ہوئی۔ حضور پرنور اعلی حضرت مخدوم الاولیاء کا اسم گرامی علی حسین رکھا گیا۔ حضور محمد علی حسین نام نامی تحریر فرمایا کرتے تھے۔ ابو احمد کنیت تھی۔ اس میں جد سر ہے، اس کو اہل حقائق جو ہیں وہ جانیں گے۔ اعلی حضرت قدس سرہ کے بچپن کے حالات و واقعات بھی نرالے اور خاندانی روایات وہ رنگ میں ڈوبے ہوئے تھے جس سے آپ کے تابناک اور روحانیت میں باکمال ہونے کا اندازہ ہوتا تھا۔ آپ کے بچپن کا مشاہدہ کرنے والوں کا بیان ہے کہ آپ رو رہے ہیں، مگر جیسے ہی آذان کی آواز سنی چپ ہو گئے۔ بچپنے میں یہ آپ کی اداؤں میں تھا کہ آپ رو رہے ہوتے ہیں، لیکن آذان کی آواز جیسے ہی آتی تھی آپ الحمدللہ رونا بند کر دیتے تھے۔ آپ کے طفلانہ کاموں میں اطاعت خداوندی کا مظاہرہ ہوتا تھا۔ بچپنے میں بھی، بچپنے والے معاملات میں بھی جو حرکتیں کرتے تھے اس میں بھی شریعت کی اطاعت اور احکامات خداوندی کی اطاعت کا مظاہرہ ہوتا تھا۔ آپ اپنے ہم عمروں کو قافلے کی شکل بنا کر اپنے ہمراہ کچوچا شریف کی آبادی سے دور کھیتوں کے درمیان میں یا کھیتوں کے میدان میں لے جاتے اور لڑکوں کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی ضرب لگاتے تھے۔ جی ہاں، بڑوں کے کھیل بھی بڑے ہوتے ہیں۔ حضور اشرفی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے کم عمری میں اپنے ہم عمر بچوں کو لے کر باہر کچوچا کے تشریف لے جاتے اور لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاتے۔ یہ آپ کا الحمدللہ ایک طریقے سے کھیل ہوتا تھا، لیکن کھیل میں بھی الحمدللہ بزرگان دین بڑی بڑی اللہ کی عبادتیں اور اللہ کا ذکر بھی کرتے تھے۔ تو لا الہ الا اللہ کی ضرب لگاتے۔ روایتیں ہیں کہ اس عمر میں جب اہل خاندان آپ کو دیکھتے تو تعجب کرتے اور کہتے کہ علی حسین میاں کچھ ہونے والے معلوم ہوتے ہیں۔ ذکر بالجہر کا خاندانی مشغلہ خالی اور حکمت نہیں، خالی از حکمت نہیں۔ چنانچہ ایک عالم نے سر کی آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ حضور پرنور اعلی حضرت مخدوم الاولیاء محبوب ربانی قدس سرہ کی انفاس طیبہ کی برکتوں سے
خدا کی بے شمار مخلوق نے الحمدللہ ذکر و شغل کی نعمتیں حاصل کی۔ آپ کو اکثر دیکھا گیا کہ اپنے ہم جولیوں کی صف بندی فرما کر کرامت کے فرائض انجام دیتے ہیں، یا یہ اپنے ہم جولیوں کی صف بندی فرما کر امامت کے فرائض انجام دیتے ہیں۔ بہت بچپن میں یہ بھی دیکھا گیا یا دیکھا جاتا تھا کہ آپ اذان کی آواز سن کر ناک پر ہاتھ باندھ لیتے، ایک دم جب بچپنا تھا آپ کا تو جیسی اذان کی آواز آتی، ابھی آپ نے سنا کہ رو رہے ہوتے تو رونا بند کر دیتے۔ پھر مزید یہ لکھا ہے کہ آپ اپنے ناف پر ہاتھ باندھ لیتے تھے جس طرح نماز میں ہاتھ باندھا جاتا ہے، غور کیجیے۔ اور پھر یہ کہ آپ کی کم عمری میں ہی آپ اپنے ہم عمر بچوں کو جمع کر لیتے تھے اور ان لوگوں کی امامت کرتے تھے، آپ امام ہوتے تھے اور باقی بچوں کو مقتدی بنا کر کے نماز سی صورت الحمدللہ کرتے تھے۔ الحمدللہ عبادت و ریاضت اور پابندی احکام شرعیہ سے منور ماحول میں حضور بچپن ہی سے نماز کے مکمل پابند ہو گئے۔ درود شریف کی مواظبت ہمیشگی بھی اسی دور سے یعنی بچپنے سے ہی شروع ہو گئی تھی۔ حضور پرنور اعلیٰ حضرت مخدوم الاولیاء محبوب ربانی قدس سرہ کے بچپن کا عظیم واقعہ جسے خاندان والوں کو غر کے حیرت کر دیا تھا، وہ اس طرح بیان ہوا کہ ایک مرتبہ سردی کے موسم میں حضور محبوب ربانی حسب معمول آگ جلا کر ہاتھ تاپ رہے تھے۔ حضور اشرفی میاں کہ آپ کے خاندان کے مجذوب نسل کے ہم عصر ہم زمانہ ایک صاحبزادہ آئے اور آپ سے آگ تاپنے کی اجازت طلب کی۔ حضرت محبوب ربانی نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ پہلے آگ میں اپنا حصہ ڈالو پھر ہاتھ ڈالو، یعنی اگر آگ تاپنا ہی ہے تو پہلے اپنا حصہ ڈالو اس کے بعد ہاتھ سے اپنی آگ تاپو۔ مجذوب صاحبزادے بولے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، صرف یہی ایک شال ہے جو میں اوڑھ کر آیا ہوں۔ حضرت مخدوم الاولیاء محبوب ربانی نے فرمایا تو کوئی بات نہیں، یہی شال جو ہے یہی آگ میں ڈال دو۔ چنانچہ ان صاحبزادے نے بھی بلا چوں چرا وہی شال آگ میں ڈال دی۔ پھر کیا تھا، شال جل کر راکھ ہو گئی اور وہ صاحبزادے بھی اور دوسرے بچوں کے ساتھ اطمینان سے ہاتھ تاپتے رہے، جنہوں نے شال ڈالا وہ بھی اور دوسرے صاحبزادے بھی آگ تاپ رہے تھے۔ اور کچھ دیر کے بعد اٹھ کر وہ صاحبزادے گھر چل دیے اور روتے ہوئے اپنے بڑوں سے، اپنے گھر کے بڑوں سے، بزرگوں سے پورا ماجرا بیان کر دیا کہ انہوں نے تو میرے شال جلوا دیا۔ ان کے والدہ نے کہا جاؤ اس بچے جن کا شال جلا تھا ان کے والدہ نے کہا کہ جاؤ علی حسین سے اپنی شال مانگ کر لاؤ، ان کو جا کے کہو کہ ہمیں ہماری شال چاہیے۔ بھلا جلی ہوئی چیز کو لانے کا سوال ہی کیا تھا، مگر وہ صاحبزادہ بھی پہنچ گئے اور رو رو کر کہنے لگے کہ مور شال لاؤ، مور شال لاؤ، یعنی میری شال واپس کرو، میری شال واپس کرو۔ اعلیٰ حضرت مخدوم الاولیاء نے بھی فرما دیا کہ جاؤ آگ سے کہہ دو کہ علی حسین شال مانگتے ہیں۔ بچپنا ہے لیکن بچپنے کی کرامت اور عظمت دیکھیے کہ آپ نے فرمایا کہ جاؤ جس آگ میں تم نے اپنی شال ڈالا تھا اسی آگ کے پاس جاؤ اور جا کر کے کہو کہ علی حسین نے شال مانگتے ہیں۔ مجذوب صاحبزادے اٹھے اور آگ کے قریب جا کر زور زور سے کہنے لگے علی حسین میاں کہتے ہیں کہ شال نکل، شال نکل۔ یہ کہہ کر آگ میں ہاتھ ڈال دیا اور شال نکال لی اور خوشی خوشی شال لے کر کے گھر پہنچے۔ ہر شخص حیران رہ گیا اور ذرا سی دیر میں یہ واقعہ مشہور ہو گیا اور ہر شخص کی زبان پر یہ واقعہ تھا۔ زمانہ گزر جانے کے بعد آج بھی اس واقعہ کا ذکر جاری ہے۔ حضرت سید شاہ اماد الدین لکر شاہ کے فرزند ارجمن سید شاہ واجد حسین جہانگیر اشرفی اعلیٰ حضرت قدسی منزلت مخدوم الاولیاء قدس سرہ کا مکرم خاندان علم ظاہری و باطنی میں اپنے بنی اعمام میں ممتاز تھا۔ چنانچہ سید رضا اشرف از اخلاف حضرت شاہ ابو الخیر نے اپنے روز نامچہ میں لکھا ہے کہ خود جناب و آبا و اجداد عیشہ چندہ کہاز کہ از علم ظاہری و باطنی مفاخرت داشتن، یعنی لکھیں کہ یہ جو اشرفی میاں تھے یہ اپنے خاندان کے اہم عمر بچوں میں بھی الحمدللہ علم میں، تقوی میں، طہارت میں، تمام چیزوں میں سب سے بلند اور فائق تھے۔ حضرت مخدوم الاولیاء قدس سرہ کا جب
سندھ شریف 4 برس 4 مہینے اور 4 دن کا ہوا تو موافق معمول خاندانی مولانا گل محمد صاحب خلیل آبادی نے، جو بڑے اہل دل اور عارف کامل تھے، یہاں آپ کی بسم اللہ خوانی کرائی۔ حضور پنڈور مخدوم الاولیاء قدس سرہ کے ایک تحریری بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے مکتب کی تعلیم حضرت مولانا گل محمد صاحب کی خدمت میں خلیل آباد میں رہ کر حاصل فرمائی۔ حضور پنڈور محلہ بہوا شہید گورکھپور میں اپنے مرید با اختصاص محمد شاہ خان، نواب محمد شاہ خان صاحب رئیس جاگیردار شکرگنج کے یہاں تشریف فرماتے۔ اس وقت آپ نے منشی اودھ بہاری لال سرشتہ دار کلیکٹری سے پوچھا تھا کہ ایک لڑکا اودھ بہاری لال تحصیل خلیل آباد میں مولوی گل محمد مرحوم ہمارے استاد سے پڑھتا تھا، اس کا باپ تحصیل خلیل آباد میں سیاہ نویس تھا، کہیں تمہیں تو نہیں ہو؟ یہ سن کر وہ اٹھے اور میرے قدموں کو بوسہ دیا اور کہا حضور میں ہی آپ کا نیاز مند مکتبی بھائی ہوں، آپ نے فقیری کی لائن میں ترقی کی اور نیاز مند نے دنیاوی لائن میں ترقی کی۔ الحمدللہ، یہ بھی ایک ایمان افروز واقعہ ہے۔ حضرت مولانا گل محمد صاحب کے مکتب کرامت میں حضور پنڈور مخدوم الاولیاء قدس سرہ تحصیل علم میں مشغول تھے کہ آپ کے حضرت والد ماجد کبیر سڈنی اور اودھ میں انگریزی راج قائم ہو جانے کی وجہ سے خلیل آباد سے کچھوچا تشریف لے آئے۔ یہاں حضور پنڈور کو مولوی کرامت علی صاحب کے سپرد فرمایا۔ موصوف نے بکمال محبت و شفقت فارسی کی درسی کتابیں پڑھائیں۔ ان کے بعد انہی کے ہم نام استاد مولانا امانت علی گورکھپوری اور مولوی قادر بخش صاحب کے چوچوی سے تعلیم پائی۔ اعلیٰ حضرت مخدوم الاولیاء قدس سرہ کے چاروں اساتذہ کمال مہربانی سے پڑھاتے تھے۔ آپ کی جودت طبع اور تحصیل علم کی لگن نے آپ کو استادوں کی نظروں میں درجہ محبوبیت عطا کر رکھا تھا۔ حضور پنڈور اعلیٰ حضرت مخدوم الاولیاء کا کتابی علم انہی چاروں استاذوں کا مرہون منت ہوا۔ علم تبہر کو دیکھ کر ایک باکمال اہل علم و فضل سید علی بلگرامی، جو اس وقت فیض آباد میں ڈپٹی کلیکٹر تھے اور حیدرآباد دکن کی سلطنت آصفیہ میں نامور علمی رکن رہ چکے تھے، حکیم عبدالحی نے نزہت الخواطر جلد 7 میں ان کے حالات میں لکھا ہے کہ بلگرامی 62 زبانوں کے ماہر تھے۔ انہوں نے لکھا کہ شاہ صاحب نے وہ لیاقت فہم پہنچائی ہے کہ علماء کی مجلس میں بھی ایک شاندار رکن دکھائی دیں گے۔ زمانہ نے کھلی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ حضور پنڈور مخدوم الاولیاء محبوب ربانی قدس سرہ علماء نامدار، محدثین کبار، اساتذہ روزگار کی مجلسوں کی زیب و زینت اور رونق ثابت ہوئے۔ علوم و فنون میں غیر معمولی رسوخ رکھنے والے شخصیتیں آپ کی بزم عرفانی میں سرسبز سب کے سب الحمدللہ زانوے مؤدب بیٹھتی تھی۔ آپ کی بصیرت قلبی کے سامنے یہ علماء یکانہ اپنی علمی بے چارگی اور بے اطمینانی کو صاف صاف محسوس کرتے۔ آپ کی مجلس نورانی کے برکتوں سے ان پر فاش ہو جاتا تھا کہ علم کتابی اور ہے، علم الہی اور ہے۔ حضور اشرفی میاں کے گرد اہل علم و فضل کا ہر وقت مجمع رہتا تھا۔ حدیث پاک کے ماہرین بھی حاضر رہتے، فقہ و افتاء کے راسخین کو بھی حضور کی سعادت حاصل رہتی، منطق و فلسفہ اور علم کلام کے مرد عقل و دانش کے صدر نشین حاضر خدمت رہتے، شعر و ادب کے تاجور بھی، اور الحمدللہ ایک ایک فن کے ماہر آپ کے پاس حاضر رہتے۔ غرض کے ہر طبقہ اور ہر فن کے اکابر کا مجمع ہوتا تھا۔ حضور پنڈور ان کے ذوق و معیار کے مطابق بھی گفتگو فرماتے، مگر اصل حقیقت وہ تھے جن کا بیان جامع کمالات صوری و معنوی مجمع العلوم حضرت مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی نے لکھا ہے کہ رحمت الہیہ نے ہر کسی کے حصے مقرر فرما دیے ہیں، کسی کو خدمت الفاظ، کسی کو خدمت معنی، کسی کو تحصیل مقاصد اور کسی کو ایصال مطلوب۔ الحمدللہ حضور اشرفی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ ہم نے الحمدللہ سنا۔ اللہ کریم 11 رجب المرجب آپ کے عرس کے موقع پر آپ کی قبر مبارک پر خوب رحمتیں نازل فرمائے۔ ہم نے بچپن کی کرامات اور بچپن کے حالات کے تعلق سے چند باتیں آپ کو پیش کر دی ہیں، آپ بھی اپنا حصہ شریک کیجئے۔ اس طرح کی ویڈیوز کو عاشقان اولیاء کی
بارگاہ تک پہنچائیے تاکہ لوگوں تک ہمارے اکابرین ہمارے بزرگوں کا ذکر خیر پہنچے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔